حکیم صاحب چینل پر خوش آمدید۔ اس چینل میں میں آپ کو یونانی اور قدرتی طریقہ علاج کے بارے میں معلومات دیتا ہوں، اور آج جس دوا کے بارے میں آپ کو معلومات دوں گا اس کا نام ہے سرنجان شیرین۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سرنجان شیرین کیا ہے، اس کی خوبیاں اور فوائد کیا ہیں، اس کو مختلف امراض میں کیسے استعمال کرتے ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور اس کے علاوہ سرنجان کی مشہور دوا معجون سرنجان کیسے تیار کی جاتی ہے، اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، لیکن اگر آپ کو کوئی خاص معلومات چاہیے تو ویڈیو کی ڈسکرپشن اور کمنٹس میں ویڈیو کی ٹائم لائن موجود ہے۔ ناظرین، میرا نام حکیم محمد عبداللہ ہے اور میں ایک سرٹیفائیڈ یعنی کہ سند یافتہ حکیم ہوں، اور پچھلے 20 سالوں سے بھی زیادہ اپنے مریضوں کا قدرتی اور یونانی ادویات کے ذریعے علاج کر رہا ہوں۔ میرا یہ چینل بنانے کا مقصد اپنا تجربہ اور معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، تو میرا یہ چینل سبسکرائب کیجئے، اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ تو سب سے پہلے سرنجان شیرین کیا ہے؟ سرنجان شیرین ایک پودے کی جڑ میں سے نکلنے والی دوا ہے جس کا نباتاتی نام کالچیم آٹومینل ہے۔ اس کی جڑ پر سرخ رنگ کے چھلکے سے ہوتے ہیں جن کو اتارنے سے اندر سے سفید رنگ کے بیج سے نکلتے ہیں، یہی سرنجان شیرین ہے۔ اس کے پتے 10 انچ تک لمبے ہوتے ہیں اور پھول 2 سے 3 انچ تک لمبے ہوتے ہیں، اور ان کا رنگ گلابی، بینگنی یا سفید سا ہوتا ہے۔ یہ پودا زیادہ تر ٹھنڈے اور یورپی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ برصغیر میں بھی یہ ٹھنڈے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ یونانی میں سرنجان کی ایک اور قسم بھی استعمال کی جاتی ہے جس کو سرنجان تلخ کہتے ہیں۔ اس کا نباتاتی نام کالچیم لیوٹیم ہے۔ یہ قسم زہریلی ہوتی ہے، اسی لیے اس کا اورلی استعمال نہیں ہوتا، یعنی کہ اسے کھایا نہیں جاتا، صرف لگایا جاتا ہے، یعنی کہ ٹاپیکلی استعمال کیا جاتا ہے۔ پراپرٹیز اینڈ بینیفٹس یعنی کہ خوبیاں اور فائدے۔ سرنجان شیرین جسم سے بلغم کو خارج کرتی ہے، یعنی کہ مسلح بلغم ہے۔ اس کے علاوہ یہ اینٹی انفلیمیٹری بھی ہے، یعنی محلل اورام ہے، اور اورام کو کم کرتی ہے، اور اس کے علاوہ دردوں میں کمی کرتی ہے۔ جسم میں موجود سدوں کو کھولتی ہے، اسی لیے یہ مفتح سدد بھی ہے۔ اسے زیادہ تر جوڑوں کے درد میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ چھوٹے جوڑوں کے درد جسے نقرس کہتے ہیں اور انگریزی میں گاؤٹ کہتے ہیں، اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اسے شیٹکا جسے اردو میں عرق النساء کہتے ہیں، اس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ ایسی دواؤں میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ذوف باء کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کو مختلف بیماریوں کے لیے کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے معجون سرنجان، جو کہ طب یونانی کی ایک بہت مشہور دوا ہے۔ یہ دوا زیادہ تر جوڑوں کے درد یعنی وجع المفاصل، اور اس کے علاوہ نقرس یعنی جسے انگریزی میں گاؤٹ کہتے ہیں، چھوٹے جوڑوں کا درد، اور اس کے علاوہ عرق النساء جسے انگریزی میں شیٹکا کہتے ہیں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو یہ اجزاء چاہیے ہوں گے: مہندی 15 گرام، بوزیدان 20 گرام، بیخ قبر 20 گرام، پوست حلیرہ زرد 70 گرام، تربت سفید 160 گرام، تخم کرفس 15 گرام، چیتا لکڑی 20 گرام، زنجبیل یا خشک ادرک 30 گرام، سکمونیا 30 گرام، سمندر جاک 15 گرام، سرنجان شیرین 60 گرام، سنا مکی 20 گرام، ساتر فارسی 15 گرام، سفید مرچیں 15 گرام، خشک دھنیا 30 گرام، گل سرخ 10 گرام، مائی زہرچ 30 گرام، نمک سامبھر 150 گرام، ارنڈی کا تیل جسے کیسٹر آئل بھی کہتے ہیں 120 ملی لیٹر، اور شہد 2.5 کلو۔ جتنی بھی خشک دوائیں ہیں ان کو کوٹ کر چھان لیں اور صفوف بنا لیں۔ پھر شہد کو گرم کرنا شروع کریں۔ جب شہد گرم ہو جائے تو اسے چولہے سے اتار لیں اور اس میں ہلکے ہلکے صفوف ملانا شروع کر دیں، یہاں تک کہ سارے کا سارا صفوف اس میں مل جائے اور ایک معجون بن جائے۔ دن میں 2 بار 1 چھوٹی چمچ گرم پانی کے ساتھ یہ دوا کھائیں۔ یہ دوا وجع المفاصل یعنی جوڑوں کا درد، نقرس یعنی گاؤٹ، عرق النساء یعنی شیٹکا کے علاوہ قبض میں بھی کافی مفید ہے۔ صفوف سرنجان: جو لوگ شوگر کی وجہ سے معجون سرنجان استعمال نہیں کر سکتے وہ یہ صفوف استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے فوائد بھی ویسے ہی ہیں جیسے کہ معجون سرنجان کے ہیں۔ تو اس کے لیے جو اجزاء آپ کو چاہیے وہ ہیں: سرنجان شیرین 15 گرام، سنا مکی کے پتے 10 گرام، تربت سفید 4 گرام، کالا زیرہ 4 گرام، پودینہ خشک 4 گرام، کالی مرچیں 2 گرام۔ ان تمام دواؤں کو کوٹ کر چھان لیں اور صبح شام خالی پیٹ
3 گرام گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ سرنجانی تیل، یہ تیل جوڑوں کے درد، کمر کے درد، پنڈلی کے درد اور سردی کی وجہ سے ہونے والے دردوں کے لیے کافی مفید ہے۔ اس کے لیے جو اجزاء آپ کو چاہیے وہ یہ ہیں: سرنجان شیرین یا سرنجان تلخ، جو بھی آپ ملانا چاہیں، 10 گرام، آک کے پھول 10 گرام، ادرک خشک 10 گرام، اجوائن خراسانی 10 گرام، تل کا تیل 150 ملی لیٹر۔ ان تمام دواؤں کو تل کے تیل میں ڈال کر اچھی طرح پکائیں یہاں تک کہ یہ دوائیں جل جائیں۔ پھر اس تیل کو چھان لیں اور ایک بوتل میں محفوظ کر لیں۔ اس کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے اس میں 1 ماشا زعفران بھی شامل کیا جا سکتا ہے تیل بن جانے کے بعد۔ اس تیل کو استعمال کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ حصے پر روزانہ رات کو 5 منٹ کے لیے مساج کریں۔ سائیڈ ایفیکٹس یا نقصانات۔ طبی یونانی کے مطابق سرنجان کا زیادہ استعمال سے معدہ اور جگر متاثر ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ معدے اور جگر کے لیے مضر ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ وہ خواتین جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں یا وہ خواتین جو کہ حاملہ ہیں، وہ اسے کسی صورت بھی استعمال نہ کریں، یہ ان کے لیے کافی مضر ہے۔ بدل یعنی الٹرنیٹیو، اگر آپ کو سرنجان کسی وجہ سے نہ ملے تو اس کی جگہ آپ جوڑوں کے درد کے لیے مہندی کے پتے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کوریکٹیو، مسئلے یا اینٹیڈوٹ، جن لوگوں کو جگر اور معدے کا کوئی مسئلہ رہتا ہے وہ اسے گوند کتیرہ یا زعفران یا شکر کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹیمپرمنٹ یا مزاج، سرنجان شیرین کا مزاج گرم 2 درجے میں اور خشک 2 درجے میں ہے، لیکن کچھ اطباء کے مطابق اس کا مزاج گرم 3 درجے میں ہے۔ مقدار خوراک یعنی ڈوزیج 1 سے 3 ماشا۔ اب آخر میں اس کے مختلف نام۔ نباتاتی یا بوٹینیکل نام ہے کالشیم آٹومینل، انگریزی میں اسے کہتے ہیں میڈو سیفرن یا آٹم کروکس، اردو اور فارسی میں اسے کہتے ہیں سرنجان شیرین، عربی میں اسے کہتے ہیں سرنجان ہلو، ہندی اور سنسکرت میں اسے ہیران توتیا کہتے ہیں، اور چائنیز مینڈرن میں اسے کہتے ہیں کیوشیوئی زیان۔ مجھے کمنٹس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو سرنجان کا کون سا استعمال سب سے زیادہ پسند آیا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو میرا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ خوش رہیں اور صحت مند رہیں۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔